السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، نوجوان کسی بھی قوم کے لیے سرمایہ اور خام مال کی اہمیت رکھتے ہیں۔ امت مسلمہ کے نوجوانوں کا جائزہ اگر لیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کا ایک گروہ وہ ہے جو اپنے آپ تک محدود ہے، وہ سوشل میڈیا کو اپنا میدان بنائے ہوئے ہے اور ظاہری ٹپ ٹاپ خود نمائشی کو اپنا مشغلہ بنائے ہوئے ہے۔ اس کو دنیا سے کوئی سروکار نہیں، اسے اس بات سے کوئی مطلب نہیں کہ امت مسلمہ اس وقت کن حالات سے دوچار۔ اس کے نزدیک امت مسلمہ کی کوئی اہمیت نہیں، نہ اس کی زندگی گزارنے کے مقصد کو وہ جانتا ہے۔ اس کو یہ بات نہیں معلوم کہ وہ دنیا کے اندر کیوں بھیجا گیا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کس لیے پیدا کیا ہے۔ بس وہ اپنے روزانہ آنے والے فیشن کو اپناتا ہے اور اس کے فوٹوز ویڈیوز بنا کر ایک خود نمائشی کام انجام دیتا ہے۔ اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کر دینا، اسٹیٹس لگانا، یہ اس کا مشغلہ بنا ہوا ہے۔ دوسرے قسم کے وہ نوجوان ہیں جو روزانہ نماز پڑھتے ہیں، کچھ عبادات وغیرہ کرتے ہیں اور وہ کچھ حالات سے واقف بھی ہوتے ہیں، مگر ان کا ان کی سرگرمی ہوتی ہے وہ بالکل ایک محدود حد تک ہوتی ہے۔ وہ سوشل میڈیا پر کچھ چیزوں کو پوسٹ کرتے ہیں، کچھ چیزوں کی ویڈیوز کو دیکھنا پسند کرتے ہیں، کچھ چیزوں کو وہ واٹس ایپ یا فیس بک پر اپلوڈ کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے۔ بس وہ اپنے کام سے مطلب رکھتے ہیں، باقی کی پوری زندگی اور پورے مسائل سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ تیسری قسم کے وہ نوجوان ہیں جو حالات سے باواقف ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت وغیرہ بھی کرتے ہیں اور وہ اپنے پیدا کرنے کے مقصد کو بھی جانتے ہیں، اور امت مسلمہ کے اوپر جو آج مصیبتیں اور جو آزمائشیں آئی ہوئی ہیں اس کو لوگوں کے سامنے لانے اور اس کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں وہ آج جیلوں کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ عزیز ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، دین اسلام کے نزدیک نوجوانوں کی بڑی اہمیت بتائی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ملتی ہے کہ وہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا صحابہ سے کہ اس وقت اللہ یہ کہے کہ بتاؤ تمہاری دعا کیا ہے، ابھی میں تم جو دعا کرو گے میں تمہاری دعا کو سن لوں گا، اب تم جو خواہش کرو گے اس خواہش کو پورا کر دوں گا، تم کیا دعا کرو گے۔ اس وقت صحابہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان موجود تھے، تو ان میں سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایک گھر برابر سونا دے اور میں وہ سارا کا سارا سونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ دوسرے صحابی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایک پہاڑ برابر، ایک گھر برابر ہیرے جواہرات دے اور میں اس کو اسلام کے لیے، اسلام کے کام میں لے آؤں، اس کو اسلام کی خاطر لگا دوں، دین اسلام کی خاطر اس کو خرچ کر دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے یہ کہے کہ مانگو جو دعا مانگنا ہے میں تمہاری خواہش پوری کروں گا تو میں کیا مانگوں گا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں حضرت معاذ بن جبل اور حضرت حذیفہ جیسے نوجوان مانگوں گا اور میں ان کو اسلام کی اشاعت اور اس کو سر بلند کرنے کے لیے لگا دوں گا۔ عزیز سامعین، اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے نزدیک نوجوانوں کی صلاحیتیں، ان کی جوانی، ان کا علم اور ان کی طاقت کی کتنی بڑی اہمیت بتائی گئی ہے۔ معزز سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا اور سورج بالکل سر کے قریب کر دیا جائے گا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سائے کے اندر ایسا نوجوان کو جگہ دیں گے جس کی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر کے لیے صرف ہوئی ہوگی۔ ایسے نوجوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کا جب مشغلہ بنا ہوا ہے، مؤذن روزانہ آواز دیتا ہے کہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ خیر کی طرف، مگر ہم نوجوانوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ ہم کانوں سے اذان کو سنتے ہیں اور انسنی کر دیتے ہیں، نہ ہمیں خدا کا کوئی خوف ہے نہ آخرت کا کوئی ڈر ہے، بالکل ہم اپنی منمانی زندگی اس وقت دنیا کے اندر گزار رہے ہیں۔ مجھے اور آپ کو اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ
کو کھڑا کریں گے حشر کے میدان کے اندر، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس جوانی کے متعلق سوال کریں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، بندہ مومن کے قدم اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے 5 چیزوں کا سوال نہ کر لیا جائے۔ ان میں سے 4 چیزیں جوانوں کی جوانیوں کے متعلق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے جو پہلے سوال کریں گے، بتاؤ کہ میں نے جو تمہیں عمر دی تھی تم نے وہ عمر کو کہاں کھپایا، اور جو جوانی دی تھی اس جوانی کو اور ان جوانی کی ان صلاحیتوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا تھا اس کو کہاں پر لگایا، کن کاموں میں ان کو ضائع کیا۔ پھر تیسرا سوال اس سے یہ ہوگا کہ مال جو تو نے کمایا کن ذریعے سے کمایا اور کہاں پر اس کو خرچ کیا، اس کو دین اسلام کے لیے کتنا لگایا، اور تو مال جو کما رہا تھا اس وقت جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود تجھے یاد تھے کہ جائز طریقے سے تو نے مال کمانے کی کوشش کی، اور خرچ کیا تو کن کاموں کے اندر خرچ کیا، اسلام کے لیے تم نے کتنا خرچ کیا، اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کیا۔ پھر اس سے آخری جو سوال ہوگا کہ میں نے جو تمہیں علم دیا تھا وہ علم تم نے جو ہے کہاں تک اس پر عمل کیا ہے، اور اس علم کے ذریعے سے تم نے جو ہے انسانیت کی کتنی خدمت کی، دین اسلام کی کتنی خدمت کی، لوگوں کی بھلائی کے لیے کتنے کام کیے، اسلام کی اشاعت اور اس کی سربلندی کے لیے کتنے کام انجام دیے۔ تو عزیز دوستو، یہ حدیث مجھے اور آپ کو اس بات پر سوچنے پر آمادہ کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں جوانی دی ہے، اور اس جوانی کے اندر جو بھرپور صلاحیتیں دی ہیں، جو طاقت دی ہے، جو توانائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بخشی ہے، اور جو دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دی ہے، تو ہم اس کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خاطر کتنا اس کو استعمال کر رہے ہیں، کن کاموں کے اندر ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ اگر ہماری یہ جوانی، ہماری یہ صلاحیت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خاطر نہیں ہے تو پھر مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ اگر ہماری یہ جوانیاں، ہماری یہ صلاحیتیں، ہمارا علم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خاطر ہے، اس کی اشاعت کی خاطر ہے، ہماری جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر گزر رہی ہے، تو پھر میں اور آپ کل اللہ کے سامنے جو ہے کامیاب ہو سکتے ہیں اگر اللہ چاہے۔ عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر